آج سے ایک سال پہلے 8 دسمبر 2024 کو شام کی تاریخ ہمیشہ کے لیے بدل گئی۔ 50 سال سے زیادہ وقت تک ملک پر حکمران رہنے والے بشار الاسد اور ان کے خاندان کا دور اچانک ختم ہو گیا۔ ایک 11 دن کی حیران کر دینے والی جنگ نے شام کا نقشہ بدل دیا۔ احمد الشراح کی قیادت میں باغیوں نے چند دنوں میں پورے ملک میں پیش قدمی کی اور آخرکار دمشق پر قبضہ کر لیا۔ انہوں نے اعلان کیا کہ ظالم الاسد کا دور ختم ہو گیا ہے۔ اسی دن بدنام زمانہ سیدنایا جیل کے دروازے کھول دیے گئے اور قیدی آزاد ہو گئے۔ دوسری طرف خبر آئی کہ بشار الاسد اور ان کا خاندان روس پہنچ چکا ہے، جہاں انہیں پناہ مل گئی ہے۔ شامی عوام نے حفیظ الاسد کی قبر کو آگ لگا دی۔ 10,000 لوگ اموی مسجد میں اکٹھے ہوئے اور جشن منایا۔ اسی دوران دمشق کے قریب اجتماعی قبریں بھی ملنا شروع ہو گئیں، جن میں ہزاروں لاپتہ لوگوں کی باقیات تھیں۔ ملک کے مختلف مسلح گروہوں نے فیصلہ کیا کہ اب لڑائی ختم اور سب ایک قومی فوج بنائیں گے۔ فرانس اور جرمنی کے وزرائے خارجہ دمشق آئے۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے سربراہ نے بھی شام کا دورہ کیا۔ احمد الشراح کو عبوری صدر نامزد کر دیا گیا اور پرانا باعث پارٹی کا نظام ختم کر دیا گیا۔ صدر الشراح نے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات کی۔ کئی ساحلی علاقوں میں اسد کے وفاداروں نے حکومت کے خلاف حملے کیے، جن میں سینکڑوں لوگ مارے گئے۔ اسی دوران کرد فورسز SDF نے بھی نئی حکومت میں شامل ہونے پر اتفاق کیا۔ ایک عارضی آئین بھی نافذ کیا گیا۔ دنیا نے شام کے لیے $6 ارب کی امداد کا اعلان کیا۔ 23 وزراء پر مشتمل نئی عبوری کابینہ بنائی گئی۔ اس دوران اسرائیل کے حملوں میں اضافہ ہوا۔ مئی میں ایک بڑا موڑ آیا۔ امریکہ اور یورپی یونین نے شام پر سے پابندیاں ہٹا دیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ اور الشراح کی ملاقات بھی ہوئی۔ دمشق کے ایک چرچ پر خودکش حملے نے لوگوں میں خوف پھیلا دیا۔ سویدا کے علاقے میں دروز اور بدو گروپوں میں شدید جھڑپیں ہوئیں، سینکڑوں امواتیں ہوئیں اور لاکھوں بے گھر ہو گئے۔ اسرائیل نے کہا کہ وہ دروز آبادی کی حفاظت کرے گا، جبکہ شام نے اس اقدام کی مذمت کی۔ SDF اور سرکاری فورسز میں کچھ علاقوں میں جھڑپیں ہوئیں۔ شام، اردن اور امریکہ نے سویدا میں امن بحال کرنے کا منصوبہ بنایا۔ صدر الشراح تقریباً 60 سال بعد پہلی بار اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں شریک ہوئے۔ وأنني أتعهد بتقديم كل من تلطخت يداه بدماء الأبرياء إلى العدالة۔ اقوام متحدہ نے اعلان کیا کہ ایک سال میں 10 لاکھ شامی وطن واپس آ چکے ہیں۔ پہلا پارلیمانی انتخاب ہوا، مگر ناقدین نے اسے طاقتور لوگوں کے حق میں قرار دیا۔ صدر الشراح نے روس کا دورہ کیا اور پرانے معاہدوں کو جاری رکھنے کا اعلان کیا۔ نومبر میں نئے اور پرانے دور کے مجرموں کے خلاف مقدمات شروع ہوئے۔ اسرائیل نے شام کے ساتھ ممکنہ عدم جارحیت معاہدے کی بات کی، مگر سخت شرائط بھی رکھی۔ اقوام متحدہ کی کونسل شام کا پہلا دورہ کرنے پہنچی۔ 5 دسمبر کو حما شہر میں عوام کا بڑا جشن ہوا اور 7 دسمبر کو دمشق کی سڑکیں رنگوں، جھنڈوں اور روشنیوں سے بھر گئیں۔ ایک سال گزر گیا، جنگ کے زخم اب بھی تازہ ہیں، چیلنجز اب بھی سامنے کھڑے ہیں، مگر شام کے لوگ پہلی بار امید کا ایک نیا خواب دیکھ رہے ہیں۔